اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے میں 5 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، انسانوں کی 3 اقسام۔ نمبر 2، اعجاز قرآن۔ نمبر 3، قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 4، احوال بنی اسرائیل۔ نمبر 5، قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلی بات، انسانوں کی 3 قسمیں ہیں: مومنین، منافقین اور کافرین۔ مومنین کی 5 صفات ہیں: ایمان بالغیب یعنی اللہ کی ذات، فرشتوں، قیامت اور دیگر غیبی حقائق پر ایمان رکھنا۔ دوسری صفت اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو باقاعدگی اور خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرنا۔ تیسری صفت انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے مال اور دیگر وسائل خرچ کرنا۔ چوتھی صفت ایمان بالکتب یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ پانچویں صفت یقین بالآخرت یعنی قیامت، جنت اور دوزخ پر پختہ یقین رکھنا۔ منافقین کی متعدد بری صفات بیان ہوئی ہیں، مثلاً جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، علم اور شعور کی کمی، دل کی بیماریاں جیسے حسد اور کینہ، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا، فساد اور فتنہ پھیلانا، جہالت یعنی سچائی سے بے خبری، سیدھی راہ سے بھٹکنا، غیر مستقل مزاجی، علم اور شعور کی کمی۔ پھر اس کے بعد کفار کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ دوسری بات، اعجاز قرآن۔ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے ان کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے یہی حروف تمہاری زبان اور کلام کا بھی حصہ ہیں اور اللہ کے کلام کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ تیسری بات، قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کیا۔ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن شیطان نے انکار کیا اور مردود ٹھہرا۔ پھر جنت میں آدم و حوا علیہم السلام کو بہکایا گیا، جس کے بعد انسان کو زمین پر اتار دیا گیا۔ چوتھی بات، احوال بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا ذکر ہوا، مگر انہوں نے ناشکری کی۔ ان کی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور انہیں ملعون یعنی لعنتی قرار دیا۔ پانچویں بات، قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے قبول فرما لے۔ پھر توبہ اور استغفار کا ذکر آیا ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ ہدایت صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ایمان، اطاعت اور شکر کے ساتھ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔